بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم درس فارسی میں کتاب فارسی کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے حروف عطف کا بیان۔ گزشتہ سبق سے ہم حروف معانی کی بحث پڑھ رہے ہیں، اور حروف معانی ان حروف کو کہا جاتا ہے کہ جو کوئی اپنا خاص معنی رکھتے ہیں، جن کا کوئی معنی ہوتا ہے، جن کی وضع کسی معنی کے لیے کی گئی ہے، جس طرح کہ مثلا با، بہ، بر، در، از، تا، را، بہر اور پے۔ یہ ہم نے حروف عطف، حروف جارہ پچھلے سبق کے اندر پڑھے تھے، تو ان کا ایک خاص معنی ہے، ان کو حروف معانی کہا جاتا ہے۔ تو حروف معانی کا پہلا قسم حروف جارہ کا بیان تھا۔ آج ہم حروف معانی کا دوسرا قسم یعنی کہ حروف عطف، ان کو ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ حروف عطف ان حروف کو کہا جاتا ہے کہ جو دو کلموں یا دو جملوں کے درمیان آتے ہیں، اور پھر دوسرے کلمے یا جملے کو پہلے کلمے یا جملے کے حکم کے اندر ملا دیتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ ایسے جو حروف ہوتے ہیں وہ حروف عطف کہلاتے ہیں۔ یہاں دو کلمے یا دو جملے ہوتے ہیں، ایک پہلا کلمہ یا جملہ، اور اس کے بعد ایک دوسرا ہوتا ہے کلمہ یا جملہ۔ تو یہ درمیان میں حروف عطف آتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر ہم ایک لے لیتے ہیں واو، یہ حروف عطف میں سے ہے۔ تو یہ جو حرف عطف ہے یہ پہلے کلمے کو بلکہ دوسرے کلمے کو پہلے کلمے کے حکم میں کر دیتا ہے، اور اسی طرح اگر یہ دو جملوں کے درمیان آئے تو پھر یہ دوسرے جملے کو پہلے جملے کے حکم میں کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے کلمے کا حکم ہوگا اور جملے کا حکم ہوگا، دوسرے کلمے اور جملے کا بھی وہی حکم ہوگا۔ یعنی اگر پہلا کلمہ فاعل ہے کسی فعل کا تو دوسرا کلمہ بھی فاعل بنے گا، اور اگر پہلا کلمہ مفعول ہے تو دوسرا کلمہ بھی مفعول بنے گا۔ اسی طریقے سے اگر جملے کا جملے کے اوپر عطف ہے تو جو حکم پہلے جملے کا ہوگا دوسرے جملے کا بھی وہی حکم ہوگا۔ مثلا اگر پہلا جملہ حال ہے کسی سے تو دوسرا جملہ بھی حال بنے گا۔ تو یہ حروف عطف ہوتے ہیں، دو کلموں کو یا دو جملوں کا آپس میں ملاتے ہیں، اور پھر دوسرے کلمے یا جملے کا عطف ڈالا جاتا ہے پہلے کلمے اور جملے کے اوپر۔ تو جس کے اوپر عطف ڈالا جائے، یا یوں کہہ لیں کہ جس کے حکم میں کیا جائے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور جس کو کسی کے حکم میں کیا جائے یا جس کا عطف ڈالا جائے اس کو معطوف کہا جاتا ہے۔ معطوف علیہ پہلے ہوتا ہے اور معطوف بعد میں ہوتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے، ہم کتاب کی مثال ہی لیتے ہیں، جس طرح کہ آمد، احمد، با، محمود۔ اب یہ ایک مثال ہے، اس کے اندر یہ واو یہ حرف عطف ہے، اور یہ جو احمد ہے یہ معطوف علیہ ہے، اور محمود یہ معطوف ہے۔ یعنی اس واو نے محمود کو احمد کے حکم میں کر دیا ہے۔ جو احمد کا حکم ہے اس جملے کے اندر، محمود کا بھی وہی حکم ہے، اور احمد اس جملے کے اندر فاعل ہے آمد فعل کا، تو محمود یہ بھی آمد فعل کا فاعل بنے گا۔ تو آمد فعل ہے، احمد معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، اور محمود یہ معطوف ہے۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ فاعل بن جائے گا آمد فعل کا، اور پھر فعل اور فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ تو یہ حرف عطف جو ہوتا ہے یہ دو کلموں یا جملوں کے درمیان آ کر دوسرے کلمے یا جملے کو پہلے کلمے یا جملے کے حکم کے اندر کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اب ہم سمجھتے ہیں کہ حروف عطف کتنے اور کون کون سے ہیں۔ چند ایک حروف عطف یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ نمبر 1 ہے واو،
واو, جس طرح کہ یہاں آپ نے دیکھا آمد احمد و محمود, اس کا ہم اردو کے اندر معنی کرتے ہیں اور. یا, یہ یا اس کا بھی اردو کے اندر معنی یہی کیا جاتا ہے یا. کہ اس کا اردو کے اندر ہم معنی کرتے ہیں یا. تو یا اور کہ ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے. یا اردو کے اندر ویسا اس کا معنی کیا جاتا ہے اور کہ کا بھی اردو کے اندر معنی یا کیا جاتا ہے. باقی پس, سپس اور بعض, ان کا معنی ہوتا ہے پھر, بعد میں یا اس کے بعد. تو ان تینوں کا تقریباً معنی ملتا جلتا ہے. اور نیز اور ہم, ان دونوں کا معنی ہم اردو کے اندر کرتے ہیں بھی. جس طرح مثلا احمد آیا, محمود, احمد اور محمود بھی آیا. تو یہ نیز اور ہم, تو یہ حروف عطف ہو گئے واو, یا, کے, پس, سپس, بعض, نیز اور ہم. ان حروف عطف میں سے یہ جو یا اور کے ہے, یا اور کے جیسا کہ آپ نے جانا کہ کا معنی بھی یا ہی ہوتا ہے, ان کو حروف عطف تردیدی کہتے ہیں. حروف عطف تردیدی کا مطلب یہ ہے کہ یہ معطوف اور معطوف میں سے یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ معطوف اور معطوف میں سے کسی ایک غیر معین کے لیے حکم ثابت ہے. یعنی ماقبل جو حکم ہے وہ معطوف یا معطوف میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہے, لیکن وہ معین نہیں ہے, متعین نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حروف عطف تردیدی. مثلا مثال کے طور پر یہی جو ہمارے پاس گزشتہ مثال ہے, اسی کو ہی ہم لے لیتے ہیں. یہ دیکھ لیں, احمد, آمد احمد, اس واو کی جگہ ہم یا لے لیتے ہیں, آمد احمد یا محمود. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آمد فعل یعنی آنا, یہ جو فعل ہے, آنے والا جو حکم ہے, یہ احمد اور محمود میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہے, لیکن وہ متعین نہیں ہے. یعنی ہم اس کا معنی کریں گے احمد آیا یا محمود. تو مطلب یہ آنا جو فعل ہے یہ احمد یا محمود میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہے, لیکن وہ متعین نہیں ہے کہ وہ احمد ہے یا محمود ہے. تو یہ حرف عطف تردیدی ہوتا ہے کہ یہ معطوف علی و معطوف میں سے کسی ایک غیر متعین کے لیے حکم کو ثابت کرتا ہے. آخر میں واو عاطفہ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ واو عاطفہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے. اصل میں واو عاطفہ کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے. کبھی تو یہ ماقبل کے ساتھ ملا کر, یعنی معطوف علیہ کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھا جاتا ہے, اور کبھی اس کو معطوف علیہ سے جدا کر کے, الگ کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اگر اس کو معطوف علیہ کے ساتھ ملا کر ہم پڑھیں تو اس وقت ہم اس کو واو مجہول کے طور پر پڑھیں گے. مثلا یہی مثال جو ہے, آمد احمد و محمود, احمد و محمود, یہ واو کو ہم واو مجہول کے طور پر ہم پڑھیں گے. اور اگر اس واو کو ماقبل سے جدا کر کے, الگ کر کے پڑھیں تو پھر اس صورت کے اندر اس واو کو مفتوح پڑھا جائے گا. یعنی ہم پڑھیں گے آمد احمد و محمود. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. آج کے سبق کے اندر ہم نے حروف عطف کا بیان پڑھا. یہ دو کلموں یا جملوں کے درمیان آتے ہیں اور دوسرے کلمے یا جملے کو پہلے کلمے یا پہلے جملے کے حکم کے اندر کر دیتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم نافع, عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.